السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول نثار دل، رائٹر دنیا جمیل، کیس نمبر 9۔ میں نے صبح کیا بکواس کی تھی؟ مجھے اتنی خود مختاری پسند نہیں ہے۔ لاوارث نہیں ہیں آپ جو یوں ہی کسی کے گھر بھی ڈوب جائیں۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں، کہیں بھی جانا ہو ڈرائیور کے ساتھ جانا، اور رات سے پہلے گھر اور یہ لڑکی دوبارہ مجھے اس کے ساتھ نہیں۔ ایک منٹ، اگر میں سن رہی ہوں تو کچھ بھی بولتے چلے جائیں گے آپ۔ ہمیشہ میری دوست ہے، دعا نے غصے سے کہا۔ اوہ، وہ دوست ہے؟ پھر شاید آپ کو دوست نام کے معنی بھی نہیں پتا۔ وہ بات کر رہا تھا، اس کے سر پر بیل ہوئی۔ شیزا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ دعا نے بجتے موبائل کو دیکھا۔ مفید نے فون کاٹ دیا۔ وہ راستے بھر روتی ہوئی آئی تھی، شیشے سے باہر دیکھتی۔ وہ اپنے آنسو بہنے دے رہی تھی، جانتی تھی اسے اب چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ دالو خلید آتے ہی وہ جلدی سے کار سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ مفید نے اس ملکہ عالیہ کی بے نیازی دیکھی۔ وہ اپنا سارا سامان اس کی کار میں ہی چھوڑ گئی تھی، گاڑی کا گیٹ تک بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکلا، سلام اور رحیم کو آواز دی، مگر سب پتہ نہیں کہاں غائب تھے۔ ایک تو یہ شیزا بار بار کال کر رہی ہے۔ سارا سامان باہر نکالا، ہینڈ بیگ بھی محترمہ گاڑی میں ہی چھوڑ گئی ہیں۔ شوفر ہونا، ماں تو خود ہی کو شوق چڑھا تھا واپسی لانے کا۔ کیا ضرورت تھی محترمہ کو اتنی اہمیت دینے کی؟ اب بھگتو۔ دعا روتے ہوئے اندر آئی۔ سامنے ہی ہانیہ، محب، نانا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے دعا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ہانیہ نے اسے گلے لگایا۔ دعا بچے، اس وقت تم نے تو آج رکنا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کے ساتھ واپس آئی ہو؟ خلیل صاحب بھی پریشان ہوئے تھے۔ دعا اور زور زور سے رونے لگی۔ جب میں نے آپ کو فون کر دیا تھا کہ میں خود آ جاؤں گی، پھر آپ نے انہیں کیوں بھیجا؟ کتنی بے عزتی کی ہے انہوں نے، اتنا چیخی ہیں مجھ پر، اور پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ خالہ جان سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی، بدتمیز انسان۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ خلیل الرحمن نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے مغرور اور بدتمیز انسان دونوں ہاتھوں سے اس کے ڈھیر سارے بیگز اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ سلام نے جلدی سے سارا سامان ہاتھ سے لیا۔ دعا نے اپنا سر مزید ہانیہ کے کندھے میں گھسا دیا۔ کہ تم لائے ہو دعا کو؟ خلیل صاحب کو اب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ یہ محترمہ گلا پھاڑ کر بریکنگ نیوز میں جس بدتمیز اور مغرور انسان کا ذکر کر رہی ہیں، وہ میں ہی ہوں، اور اگر کہتے ہیں تو مسجد سے بھی اعلان کروا دیتا ہوں۔ میں نے ہی یہ گستاخی کی ہے ملکہ عالیہ کی شان میں۔ غصے سے کہتے ہوئے سلام کو آواز دی۔ سلام، میں سونے جا رہا ہوں، 12 بجے اٹھا دینا۔ سارا سنڈے برباد ہو گیا۔ صبح لیبر کے ساتھ مغز ماری، پھر آ کے بیٹے کے ساتھ وقت برباد کیا، پھر ان محترمہ کے لیے 2 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں۔ وہ اپنے روم میں جانے لگا۔ تو کس نے کہا تھا خوار ہونے کے لیے؟ میں نے تو نہیں بلایا تھا۔ سب نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا، مگر آواز اس کے کندھے پر رکھے سر سے آئی تھی، چہرہ اب بھی اوپر نہیں کیا تھا۔ مفید واپس پلٹ آیا تھا۔ خلیل صاحب نزدیک جلدی سے بیچ میں بولے، ہاں بیٹا تم سو جاؤ، سلام 12 بجے اٹھا دے گا۔ رحیم، یہ سامان کمرے میں رکھ آؤ، مفید نے رحیم سے کہا، پھر کمرے میں جانے لگا۔ صاحب، کس کے کمرے میں رکھوں؟ رحیم نے پوچھا۔ میرے کمرے میں، مفید چیخا۔ رحیم نے حیرت سے سامان کو دیکھا جو کافی زنانہ لگ رہا تھا، پھر مفید کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ رحیم، یہ دعا بی بی کا سامان ہے، بس اٹھا کر صاحب لائے ہیں۔ تو دعا بی بی کے ہی کمرے میں رکھنے کا کہا ہے نا مفید بابا؟ سلام نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ اس نے کمرے میں بیٹھے افراد پر ایک نظر کی، اور محب اور ہانیہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہانیہ نے بہت جتاتی ہوئی نظر محب پر ڈالی، پھر ایک نظر دعا کو دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ چلو سلام، کھانا لگاؤ سب کے لیے۔ اچھا ہے دعا بھی ٹائم سے آ گئی، اس کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ خلیل صاحب نے کہا۔ کس کا دل نہیں لگ رہا تھا؟ سلام نے پوچھا۔ گدھے، میرا دل۔ اور اب جاؤ۔ ہاں، جب میرے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو مجھے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔
بڑبڑاتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ محب اور ہانیہ لان میں چل کر نکل رہے تھے۔ وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی، پر محب نے تھوڑی دیر واک کا کہہ دیا۔ کیا سوچ رہی ہو ہانی، کوئی بات کرو۔ محب نے اسے دیکھا، وہ بہت چپ تھی۔ محب، کیا ہم ہمیشہ اسی طرح نہیں ملیں گے؟ تو تم کس طرح ملنا چاہتی ہو؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں سیریس ہوں محب، اور میں تم سے زیادہ سیریس۔ یار اب کیا ٹینشن ہے؟ گرینڈ فا نے ڈیڈ سے کہہ دیا ہے۔ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، برو نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ٹینشن تمہیں ہی تھی، مجھے پتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہانیہ نے غصے سے کہا، میں ماما سے بات کر چکا ہوں، پر ڈیڈ سے ابھی بات نہیں کی ہے۔ ڈیڈ اور چاچو کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے، اب بس برو بھی کوئی لڑکی پسند کر لے۔ پتہ نہیں انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ محب نے جوش سے بتایا، اپنے برو کی تو تم ٹینشن ہی نہیں لو، وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ ہانیہ نے سسپینس بنایا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ محب نے حیرت سے پوچھا، ابھی دیکھا نہیں کیسے آپ کے بھائی صاحب پیچھے پیچھے بیگ اٹھائے آئے تھے؟ پھر خاموشی سے کتنی باتیں بھی سنی ہے۔ ہانیہ نے ہنس کر کہا، اس سے مقیر کا انداز یاد آ گیا تھا۔ تم دعا کی بات کر رہی ہو؟ پاگل ہو؟ اس کا اور برو کا کیا میچ؟ ڈیم اٹ، اس کی تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے، وہ برو کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتی۔ برو سے ہمدردی کر رہے تھے، اور ایسا تو وہ فیکٹری کے ورکرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کھانا کھا لیا، کسی کو گھر تک ڈراپ کر دیا۔ دعا جیسی لوور بیک گراؤنڈ کی لڑکی، نو وے یار، ایک شکل ہی تو تھوڑی اچھی ہے، بس تمہارے لیے یہ سب چیزیں اتنی میٹر کرتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ کلاس تمہارے لیے ہر چیز سے پہلے ہے۔ محبت کیا یہ سب سوچ کر ہوتی ہے؟ اچھا، اگر میرے نام کے ساتھ میرا مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو کیا تم میرے لیے بھی یہی باتیں کرتے؟ کیا تمہاری یہ محبت مجھ سے اس لیے ہے کہ میں ہانیہ شکیل الرحمن ہوں، میرا ایک ویل آف فیملی سے تعلق ہے؟ ہانیہ نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ نوٹ، یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ تمہاری بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تم میری کزن ایک فیملی ہے، تم بچپن سے دوست ہیں یار۔ ڈیڈی بتاتے ہیں دعا کے فادر کالج کے پروفیسر تھے، تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ بہت ہی لوور کلاس علاقے سے تعلق ہے، شادی ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی، بہت کچھ دیکھا جاتے ہیں۔ مجھے جلدی سے کہا، مجھے یقین ہی آ رہا مجھے، پر اگر واقعی کی اتنی دعا کو پسند کر لیا، پلیز تم یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ گرینڈ پا نے اگر سن لیا کہیں وہ برو کو اپنی محبت میں بلیک میل نہیں کرے۔ ڈیڈ کو بھی یہی ڈر ہے۔ رزت پھوپھو کا فون آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور اسی لیے ہی نریمان کو پراچی بھیج رہی ہے کہ کہیں ایسا کوئی۔ ہانیہ نے ایک دم پیچھے دیکھا، دعا بھاگ کر گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اور مائی گاڈ، اس نے سب سن لیا، یہ کب سے یہاں تھی؟ ہانیہ نے افسوس سے محب کو دیکھا، یار یہ بہت غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ محب کو بھی افسوس ہوا تھا، تمہیں ابھی بھی اپنی فکر ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ تم نہیں ہو محب، تم نے اس کی بے عزتی کی، دل دکھا ہوگا بیچاری۔ میں نے جو بھی کہا وہ سب حقیقت ہے۔ تم بتاؤ، اگر میں اپنی سا غریب سا انسان ہوتا، کسی معمولی فیملی سے میرا تعلق ہوتا، تو بتاؤ کیا تم میرے بارے میں سوچتی نہیں؟ ہانیہ، تم ایسا کبھی نہیں کرتی۔ خیر چلو، میں اب جا رہا ہوں، صبح یونین میچ چھوڑوں گا، اوکے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل یونین نہیں جا رہی، اور اب جاؤ۔ یار موڈ تو خراب نہیں کرو پلیز۔ اچھا پھر کل شام میں آتا ہوں میں، ہوگی نہ تو؟ اس طرح کے اس کے گھر کو چھوا، ہاں یہی ہوں 1-2 دن، اب جاؤ اور پہنچ ٹائم فون کر دینا، اللہ حافظ۔ وہ اداسی سے مسکرائی، محب کی حقیقت کی زندگی کچھ زیادہ ہی دل پر لگی تھی۔ دعا کچن میں کھڑی ہوئی تھی، محب کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اس ٹائم تو ویسے بھی ہی تھی، پر جیسا میں نے محب نے دکھایا تھا، وہ تو اب خود کی شکل دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ دعا نہیں جانتی تھی کہ یہ ابھی تک گیا نہیں تھا، وہ تو ہانیہ کے ساتھ لان میں واک کرنے گئی تھی، آنسو کو گھر بائے آنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ دعا، سوری یار، مجھے بہت شرمندہ ہے، اس وقت اس کو بات کرنا ہی نہیں آتی۔ پھر دایا ابا اور غزل انٹی کی صحبت کا اثر ہے، تم دل پر مت لینا پلیز۔ ہانیہ نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی طرف کیا، آپ محب بھائی نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا ہے، سب سچ ہی تو تھا، اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اسے کتنا ہی لفظوں کی چاشنی میں کہو لو وہ بدل تھوڑی جائے گا، لیکن آپ میں اپنی اوقات بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور
دعا پلیز یار ایسے نہیں بولو، تم تو جانتی ہی ہو سارا خاندان ایک جیسا ہی ہے، ہم سب بدتمیز، مغرور، گھمنڈی، بات منہ پر مارنے والے خود غرض لوگ ہیں، ہمیں دوسروں کی فیلنگ کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہم خاندانی روکھے لوگ ہیں۔ ہانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ دعا کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے آپ دونوں اس طرح فخر سے اپنے خاندانی اوصاف بتاتے ہیں جیسے یہ خامیاں نہیں کوئی بہت بڑی خوبیاں ہوں۔ نوٹ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ دونوں کون گیت کی بات کر رہی ہو؟ ہانی نے سوال کیا۔ جی تو اور کون، صبح سے شام وہ نانا جان کو ایسی ہی باتیں سناتے ہیں۔ سچ وہ نانا جان سے بات کر ہی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی لڑ جائیں گے، نانا جان ہی تھک کر ہار مان لیتے ہیں، دعا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ایک دم چونکی۔ وہ ہانیہ کو آپی اور محب کو بھائی کہتی تھی، بلکہ سلام اور رحیم کے ساتھ بھی بھائی لگاتی تھی، مگر مفید کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ اچھا سنو، اب ناراض تو نہیں ہونا، آپ نے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے، پلیز آپ اس طرح کہہ کر مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ مجھے پتہ ہے محب کی بات سے تمہارا دل دکھا ہے، میں نہیں چاہتی تمہارے یہ آنسو محب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے، میری خاطر اسے معاف کر دو۔ نہیں آپی، مجھے محب بھائی کی کوئی بات بری نہیں لگی، اور چھوڑیں یہ سب باتیں، چلے چائے پیتے ہیں۔ وہ چائے بنانے لگی۔ اف لڑکی، تم کتنی چائے پیتی ہو، اسی لیے ہی تمہاری گرینڈ پا سے خوب بنتی ہے، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، نانا جان کو بھی بہت شوق ہے، انہیں تو ہر کھانے کے بعد چائے چاہیے، کھانے میں دیر ہے تو چائے چاہیے، بیچ میں کچھ کھا لیا ہے تو کھانے منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے چائے چاہیے، دعا نے بتایا، اور چائے کے بعد بھی چائے چاہیے، بکواس نہ، چائے حلق سے اتارنے کے لیے بھی سب کو چائے چاہیے۔ ہانیہ نے جملہ مکمل کیا۔ وہ دونوں زور سے ہنسی تھے۔ ہانیہ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا، دعا تم کتنی خوبصورت ہو یار، میں نے تو آج غور سے دیکھا ہے تمہیں، اف تمہاری آنکھیں، ایسا لگ رہا ہے قدرتی کاجل اور مسکارا لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور بال بھی کتنے لمبے اور سلکی ہیں، تم اس ہیروئن سے ملتی ہو۔ ہانیہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ بس کر دے ہانی آپی، اور آپ نے خود کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ نظر ہی نہیں ٹھہرتی آپ پر تو، آپ کی کلرڈ آئیز اور بال، سچ لوگ تو ایسا ڈائی کراتے ہیں، آپ کی تو نیچرل ہے۔ دعا نے چائے نکالتے ہوئے ہانیہ کے شہد رنگ بال اور آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ مقید کچن میں آیا اور دونوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ دونوں ہی اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی اور اس انتظار میں تھیں کہ وہ کچن سے جائے۔ مقید تیار ہو کر شاید بیٹھ جانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن دونوں کی باتیں سن کر وہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دعا نے ہانیہ کا مگ اسے پکڑایا اور اپنا کپ لے کر کچن سے جانے لگی۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، لڑکیاں بہت جھوٹ بولتی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کتنا جھوٹ سنا ہے آج ان کانوں نے۔ وہ اب باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ رہا تھا۔ کیا جھوٹ کہا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ دعا بھی دوبارہ کچن میں آئی۔ اچھا کیا سچ کہا ہے؟ تم دونوں نے کبھی خوبصورت لڑکیاں دیکھی بھی ہیں؟ قریب سے، حد ہے بھائی، مطلب یہ اچھا ہے، کوئی تعریف نہ کرے تو ایک دوسرے کی ہی کر لو، استغفر اللہ، کلرڈ آئیز اور بال۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ دراصل تمہیں صرف اپنی تعریف سننے کی عادت ہے، اس لیے۔ ہانیہ کا فون بجا۔ ہاں تو تعریف وہی ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرے، یہ تھوڑی۔ آؤ بہن، میں تمہاری تعریف کروں تم میری۔ اور جائے نماز بوائے کا فون آ گیا۔ فون سنیے، وہ خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ سے سننے کی اجازت چاہتے ہیں، لوری سنا دیں انہیں۔ مقید نے برا سا بنایا۔ دعا نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، وہ کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ تو تم بھی اپنے کام اپنے گھر میں کیا کرو، وہ اس کے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں دعا سے کہا، اور یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ چائے دو مجھے، جلدی دیر ہو رہی ہے، جانا ہے۔ اس وقت کہاں جائیں گے آپ؟ 1 بج رہا ہے۔ منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا، مگر اگلے بندے نے جس طرح دیکھا وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ اچھا آپ باہر بیٹھے ہوئے چائے بنا کر لاتی ہوں، گھبراہٹ سوار ہو رہی تھی۔ کیا مطلب اب بناؤ گی؟ چائے رہنے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ سنیے، پتہ نہیں کیوں روکا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا آپ نے، پہلے کھانا کھا لیں، اتنے میں چائے بن جائے گی۔ وہ جو کچن سے باہر نکل رہا تھا،
واپس اس کے پاس آیا۔ سنیے، پر مسکراہٹ بہت مشکل سے کنٹرول کی تھی۔ کھانے کا تو موڈ نہیں ہے، پر سنیے، کیا میں آپ کی چائے شیئر کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور چائے کا لمبا سا گھونٹ بھرا۔ نظر اس پر ہی تھی، جو اب حیرت سے اس بدتمیز اور مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے چینی ڈالنا بھول گئی ہو، بہت کڑوی سی چائے بنائی ہے، بالکل اپنی طرح۔ کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر باہر جانے لگا۔ دعا نے جلدی سے کپ منہ کو لگایا، لیکن چائے میں میٹھا مناسب مقدار میں تھا۔ سامنے دیکھا، وہ کچن کے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اللہ حافظ، خوبصورت آنکھوں والی لڑکی۔ وہ جا چکا تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ اب اس کی چھوڑی ہوئی چائے پی رہی تھی اور خود مسکرا رہے تھے۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.